جس وقت سلیم نے بایزید کو تخت سے اتار کر تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تو اس وقت سلیم کی عمر 47 سال کی ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں اس نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں بہت زیادہ توسیع کی۔ اس نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ تو نہیں کیا، مگر ایشیا میں دیار بکر، کردستان، شام، مصر اور عرب کا ایک بڑا حصہ، جس میں حرمین شریفین بھی شامل تھے، فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کی فتوحات کی وسعت، اعلیٰ فوجی قابلیت اور انتظام سلطنت کی غیر معمولی اہلیت نے اس کو سلاطین آل عثمان کی صف اول میں ایک ممتاز جگہ دی ہے۔ وہ رات کو بہت کم سوتا اور زیادہ تر وقت کتابوں کے مطالعے میں صرف کرتا تھا۔ اس کو حرم کی زندگی سے بھی بہت کم دلچسپی تھی۔ دن میں سلطنت کے کاموں سے جو وقت بچتا، اس کا بیشتر حصہ وہ علماء کی صحبت میں گزارتا۔ وہ اہل علم کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی مامور کرتا۔ مثلا جب کردستان کا صوبہ فتح ہوا تو اس نے مورخ ادریس کو وہاں کا والی مقرر کیا، لیکن علم کا شوق اور علماء کی ہم نشینی اس کے مزاج میں نرمی پیدا نہ کر سکی۔ اس کی طبیعت ہر درجہ اشتعال پذیر تھی۔ وہ کسی امر میں خفیف سی مخالفت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جو لوگ اس کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرنے کی جرت کرتے، ان کو فوراً قتل کر دیا جاتا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں 7 وزیر اعظم اس کے حکم سے قتل کیے گئے۔ جو لوگ وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے، ان کو اپنے انجام کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ اس ہلاکت آفرین ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ جاتے تھے، اور اکثر ان کی پیش بینی صحیح ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روز وزیر اعظم پیری پاشا نے سلیم سے عرض کیا کہ اے میرے بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تجھے اس وفادار غلام کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلہ مل جائے گا، لہٰذا التجا ہے کہ قتل سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما، تاکہ میں اس دنیا سے متعلق اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں اور تیرے حکم سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ سلیم اس درخواست پر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں سے تیرے قتل کی نسبت غور کر رہا تھا، لیکن فی الحال تیرا کوئی جانشین مجھے نظر نہیں آتا، ورنہ تیری یہ درخواست میں بخوشی منظور کر لیتا۔ لیکن سلیم کی یہ سختی، جو عموماً ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے، ایک خاص اصول کے ماتحت تھی۔ وہ جو کچھ کرتا تھا سلطنت کے لیے کرتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے باپ کے نرم رویے نے حکومت کے تمام شعبوں میں بد نظمی پیدا کر دی تھی۔ فوج میں خود سری آ گئی تھی، وزراء اپنے فرائض کو بھولے ہوئے تھے۔ اس حالت کو صحیح کرنے کے لیے سختی ناگزیر تھی، اور گو بعض اوقات سزا کی شدت جرم کی شدت سے بڑھ جاتی تھی۔ تاہم اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا۔ سلیم نے جس وقت بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت پر قبضہ کیا تھا، اس کے دونوں بڑے بھائی کرکود اور احمد ایشیائے کوچک کے 2 صوبوں کے حاکم تھے۔ ابتدا میں ان دونوں نے اطاعت کا اظہار کیا۔ سلیم ان کی طرف سے مطمئن نہ ہوا۔ اس کو تخت پر بیٹھے چند ہی روز گزرے تھے کہ شہزادہ احمد نے، جو اماسیہ کا حاکم تھا، اس نے علم بغاوت بلند کر کے بروسا پر قبضہ کر لیا۔ سلیم فوراً ایشیائے کوچک جا پہنچا اور احمد بروسا چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اپنے 2 لڑکوں کو شاہ اسماعیل کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے ایران روانہ کیا۔ سلیم نے گو بروسا پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کی فوج کے بعض افسر شہزادہ احمد سے جا ملے اور لڑائی پھر چھڑ گئی۔ ابتدا میں احمد کو چند معمولی فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن بالآخر اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ سلیم نے وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا کو، جو احمد سے مل گیا تھا، پھانسی دے دی، اور اس کے بعد اپنے 5 بھتیجوں کو، جو بروسا کے بعض امراء کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، گرفتار کر کے مروا ڈالا۔ شہزادہ کرکود اس وقت تک اپنے علاقے سارو خان میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان شہزادوں کے قتل کی خبر سن کر انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی باری بھی آئے گی، اس لیے وہ بھی اب اپنی جان کی حفاظت کا سامان کرنے لگے اور ینیچری کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ سلیم کو اس کی تیاریوں کی اطلاع مل گئی۔ وہ نہایت خاموشی سے شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکود کی حکومت میں داخل ہوا اور اسے گرفتار کر لینا چاہا۔ کرکود بھاگا، لیکن جلد پکڑ لیا گیا۔ سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت تھا اور کرکود سو رہا تھا۔ سنان نے اس کو بیدار کر کے سلیم کا حکم سنایا۔ کرکود نے صرف 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ اس فرصت میں اس نے اپنی بے کسی کی موت پر ایک خط سلیم کے نام لکھا، جس میں اس کی بے دردی کی شکایت تھی۔
اس کے بعد اس نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلیم یہ خط پڑھ کر، جو حقیقتاً ایک نہایت دردناک مرثیہ تھا، بہت رویا۔ اسے اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی ماتم کرتا رہا اور تمام سلطنت کو بھی ماتم کا حکم دیا۔ جن ترکمانوں نے کرکوک کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا اور اب انعام کے لیے حاضر ہوئے تھے، سلیم نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس درمیان میں احمد نے پھر فوج کو جمع کیا اور سلیم کے مقابلے کے لیے چل پڑا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن 17 صفر 919 ہجری بمطابق 1513 عیسوی کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا۔ سلیم اب تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ وہ ایشیائے کوچک سے یورپ واپس چلا گیا۔ اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کرنے کے بعد پھر وہ مشرق کی جانب بڑھا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفی بیٹھا ہوا تھا، جس نے چند سال پہلے عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں داخل ہو گیا تھا۔ 916 ہجری بمطابق 1510 عیسوی میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے تھے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں سلطنتوں کے فرمانروا بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم اثر تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں اہل تشیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے گماش سے اناطولیہ میں شیعت کی تلقین کرتے پھرتے تھے اور اندر اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ سلیم شیعت کا سخت دشمن تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل اسماعیل کے ایوان میں سے شاکلی نامی ایک شخص نے کس طرح شیعت کی تبلیغ کر کے اناطولیہ کے باشندوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں کس قدر اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ جب اسے اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو اس نے اپنی سلطنت سے شیعت کا استحصال کر دینا چاہا اور جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام اہل تشیعوں کا شمار کرایا۔ ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز اچانک اس نے 40,000 کو قتل کرا دیا اور باقی کے 30,000 کو، جن میں سے عورتیں اور بچے شامل تھے، قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی تھی، لیکن سلیم کی قوت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسماعیل کو اقدام کی ضرورت نہ تھی۔ بہرحال ایران اور دولت عثمانی کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ مثلاً یزید ثانی کے عہد میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پیش آ چکی تھیں، جن میں شاہ اسماعیل نے بعض سرداروں کو، جو کہ ایشیائے کوچک کے سرحدی علاقوں کے حاکم تھے، شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے دولت عثمانیہ کے مقابلے میں سلطان مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ اس کو غصہ دلایا وہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادہ احمد کے لڑکے شہزادہ مراد کو پناہ دی اور اعلانیہ اس کی حمایت بھی کی۔ نہ صرف یہ بلکہ سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو تخت نشین کرنے کے لیے وہ فوجیں جمع کر رہا تھا۔ سلیم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ایران پر حملے کا ارادہ پختہ کر لیا اور شاہ اسماعیل کو میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی۔ عثمانی فوجیں جنی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں اور سلیم 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریز کی طرف روانہ ہوا۔ یعنی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زیادہ تھا۔ راستہ بھی پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک بھی نہ تھی۔ سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی تھی۔ جب سلیم ایران کی سرحد پر پہنچا تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور خود پائے تخت کی طرف لوٹ گیا۔ اس سے سلیم کی مشکلات اور زیادہ ہو گئیں۔ عثمانی فوج جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدران میں صف آرائی ہوئیں۔ ترک لشکر کی تعداد، جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ صرف 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی، اب 1,40,000 سے کم ہو کر 1,20,000 رہ چکی تھی، جس میں 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے
اور اپنی شجاعت اور سپاہ گیری کے لحاظ سے نہایت ممتاز تھے۔ عثمانی بالکل خستہ ہو رہے تھے، برخلاف اس کے کہ ایرانی سوار تازہ دم تھے۔ جنگ کی ابتدا ایرانیوں کے حق میں ہوئی۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا، اس نے اپنے مقابل ترک دستے کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فوراً ہی سنبھل گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس صبح خانے نہ تھے اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا تھا اور بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ 14 رجب 920 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوا۔ تبریز میں 8 روز قیام کے بعد وہ شمال میں قرہ باغ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کرے۔ سلیم کو اس کا اندیشہ تھا کہ سختی کرنے سے ہو سکتا ہے کہ فوج بغاوت کر دے، اس لیے مجبوراً وہ قسطنطنیہ کی طرف واپس چل پڑا۔ شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہوا اور دونوں سلطنتوں کی جنگ کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک سلیم کی حیات تک قائم رہا۔ لیکن چالدران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے۔